شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے صحت کے شعبے میں پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت یوٹیلیٹی سٹورز پر گندم اور چینی کی قیمتیں کم کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ انسداد پولیو کی ہفتہ بھر پر محیط قومی مہم ختم ہو گئی، جس میں 5 سال سے کم عمر 4 کروڑ 30 لاکھ سے زائد بچوں کو ویکسین پلائی گئی۔ اور فلسطین کے وزیر اعظم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف جارحیت پر اسرائیل کی مذمت کی بجائے اس پر پابندیاں عائد کرنے کی طرف بڑھے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور ترکی کے درمیان صحت کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج انقرہ میں ترکی کے وزیر صحت ڈاکٹر فہرٹین سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ترک حکومت کی جانب سے متعدد مشترکہ اقدامات سے پاکستان میں صحت کی سہولیات، دوا سازی، ڈیجیٹل صحت اور طبی ماہرین کی تربیت اور استعداد کار میں اضافے میں مدد ملی۔ وزیر اعظم نے گزشتہ 2 دہائیوں میں ترکی کے صحت کے شعبے میں بڑی تبدیلیوں پر ترک قیادت کی کوششوں کو بھی سراہا۔ ترکی کو کرونا وبا سے خوش اسلوبی سے نمٹنے پر مبارکباد دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک کو وبا کے بعد بڑھتے ہوئے صحت اور معیشت کے مسائل سے نمٹنے اور ویکسین کی تیاری میں تیز تر تعاون جاری رکھنا چاہیے۔ ترکی کے وزیر صحت نے صحت کے شعبے جیسے طبی آلات کی تیاری، دوا سازی، صحت کی سیاحت اور کوالٹی کنٹرول جیسے مختلف شعبوں میں ممکنہ تعاون کو بڑھانے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ دونوں فریقین نے صحت کے شعبے میں مشترکہ ورکنگ گروپ کے ذریعے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق بھی کیا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر غوث پاشا نے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ ملکی معیشت میں بہتری کے لیے ڈھانچہ جاتی اصلاحات میں اپنا کردار ادا کریں۔ شوکت ترین کی جانب سے ملک کی بگڑتی ہوئی اقتصادی صورتحال کے بارے میں توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں معیشت پر سیاست سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پچھلی حکومت سے قرضوں کا جال اور 40 کھرب کے گردشی قرضے ورثے میں ملے ہیں۔ اس کے علاوہ پیٹرولیم قیمتوں پر اعانتوں سے قومی خزانے پر بوجھ پڑا ہے، جس سے IMF کا پروگرام پٹڑی سے اتر گیا ہے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ حکومت ڈھانچہ جاتی اصلاحات پر کام کر رہی ہے اور پچھلی حکومت میں معطل ہونے والے IMF پروگرام کو بھی بحال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کم آمدنی والے طبقات کو پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے اثرات سے بچانے کے لیے امداد فراہم کر رہی ہے۔ ڈاکٹر غوث پاشا نے کہا کہ ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز پر گندم اور چینی کی قیمتیں کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ پیٹرولیم کے وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق ملک نے تیل کی صنعت کو یقین دلایا ہے کہ حکومت صنعت کو درپیش مسائل حل کرے گی۔ وہ آج اسلام آباد میں تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیوں اور آل کمپنیز ایڈوائزری کونسل کے اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ کمپنیوں نے اجلاس کو بتایا کہ ملک بھر میں تیل کی بلا تعطل فراہمی کے لیے ان کے پاس پیٹرولیم مصنوعات کا کافی ذخیرہ موجود ہے اور وہ فراہمی کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انسداد پولیو کی ہفتہ بھر پر محیط قومی مہم ختم ہو گئی، جس میں 5 سال سے کم عمر 4 کروڑ 30 لاکھ بچوں کو ویکسین پلائی گئی۔ یہ مہم ایک ساتھ افغانستان میں بھی چلائی گئی، جس کی مقصد سرحد پار بچوں کو پولیو سے محفوظ کرنا تھا۔ مہم میں 3,40,000 سے زائد تربیت یافتہ کارکنوں نے حصہ لیا اور گھر گھر جا کر بچوں کو ویکسین پلائی۔ فلسطینی وزیر اعظم نے عالمی برادری سے کہا ہے کہ مذمت سے ہٹ کر اب فلسطینیوں کے خلاف مسلسل جارحیت پر اسرائیل کے خلاف پابندیاں عائد کی جانی چاہیے۔ رام اللہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، جس میں یورپی ملکوں کے نمائندگان نے بھی شریک تھے، انہوں نے کہا کہ اسرائیل یہودیوں بستیوں میں توسیع کے لیے زمین پر قبضہ کے ذریعے نہایت تکنیکی انداز میں ایک خود مختار فلسطینی ریاست کی راہ میں روڑے اٹکا رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ